شمار تو جنوں میری بادشاہی ختم کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ پیدا ہونے والا ہی۔ ایک دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک کا نام حضرت سیدنا سکندر علیہ السلام ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ 2 مسلمان ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کی بادشاہی دی ہے اور انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ 2 بادشاہ مسلمان۔ اب جو 2 کافر ہیں ان کو ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ یہ 2 کافر تھے جنہوں نے حکومت کی ہے۔ نمرود، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے دیکھا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک میری بادشاہی، میری حکومت ہے، تو اس نے خدائی کا اعلان کیا کہ مجھے سجدہ کرو۔ لوگوں نے سجدے شروع کر دیے اور پھر اس نے کہا جو یہاں پہنچ نہیں سکتا میرے پتلے بنا کر وہیں پہ رکھ لو اور مجھے سجدہ کرو۔ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور تاریخ میں آتا ہے، یہ قصص الانبیاء ہے، مولوی عبدالستار دیوبندی اس کتاب کو لکھنے والا ہے، یہ بہت ہی پرانا چھاپا ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، تاریخ لکھ رہا ہے کہ جس وقت نمرود نے دیکھا کہ ہر طرف میری حکومت ہے، میری بادشاہی ہے، تو اس نے خدائی کا اعلان کر دیا، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اب لوگوں نے سجدہ شروع کر دیا۔ اب یہ لکھتا ہے کہ نمرود نے کبھی آسمان وال نظر نہیں اٹھائی، آسمان وال کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ اب میری ہی حکومت ہے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ نمرود نے کہا اب کیوں نہ ہو، زمین پہ میری حکومت ہے، آسمان پہ بھی میری حکومت ہو جائے۔ اس نے کاہن نجومیوں کو بلایا کہ اب مجھے بتائیں آسمان پر کیسے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ایسے کریں، 4 گدھے لیں اور ایک تخت بنوائیں، تخت پہ بیٹھ جائیں، اوپر گوشت لٹکا دیں، اب گدھیں وہ اڑنا شروع کر دیں گی، وہ آسمان وال آپ کو لے جائیں گی۔ اب نمرود بیٹھ گیا، آسمان وال چلنا شروع کر دیا۔ اب اڑتا اڑتا جو اس نے پوچھا تھا، جو نجومیوں نے بتایا تھا، جو معاملات آتے گئے، چلتے گئے، جب وہاں پہ پہنچا اب اس نے تیر نکالا کہ میں آسمان والے خدا کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دوں، اب آسمان پہ بھی میری حکومت ہوگی۔ تو ساتھ میں ایک اللہ کا بندہ بھی تھا، جب وہ نمرود نے تیر نکالا اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ نمرود نے کہا میں آسمان کی خدائی چھیننے لگا ہوں۔ اس نے کہا ظالم ہے، وہ تو خدا ہے، تجھے بھی بنانے والا ہے، تجھے حکومت دینے والا ہے، ملک دینے والا ہے، اس سے بادشاہی کیسے چھینے گا؟ اس نے کہا میں چھین لوں گا۔ اس نے کہا کیسے چھینے گا؟ اس نے کہا ظالم ہے، ایسا نہ کر۔ اس نے اسے دھکا دیا، اب وہ زمین وال آ رہا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا جبریل جی مالک کو حکم ہو، فرمایا یہ میری توحید کا اعلان کرنے والا ہو، ایسے کریں زمین پر جائیں اور اپنے پر بچھا دیں، اپنے پروں پہ اسے اٹھا لیں اور زمین پہ چھوڑ دیں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ اب جو نمرود کے ساتھ تھا اس نے صرف اتنا کہا خدا ایک ہے، تو ظالم ہے، تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میں تجھے بھی ختم کر دوں گا۔ اس نے اسے دھکا دیا، وہ نیچے آ رہا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا جبریل یہ میری توحید کو ماننے والا ہے، اپنے پار بچھاؤ، پروں پہ اٹھاؤ اور اسے زمین پہ چھوڑ دو۔ جبریل امین نے زمین پہ چھوڑ دیا۔ اب مختصر کریں، نمرود نے تیر آسمان وال چلایا،
اللہ نے حکم فرمایا جبریل جی مالک کو حکم ہو، فرمایا ایسے کرے نمرود بھی ہماری بارگاہ سے خالی نہ جائے، بے شک کافر ہے، خدائی کا اعلان کیا ہے، میری بارگاہ سے خالی نہ جائے، مالک کیا کروں؟ فرمایا ایسے کریں جنت سے مچھلی لیں، اسی کے تیر سے مچھلی کو ذبح کریں۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، مچھلی کو ذبح کریں۔ اب نمرود کا تیر تھا، جبریل امین نے مچھلی کے قریب کیا، مچھلی عرض کرتی ہے مالک و مولا میری بھی عرض ہے، ایک کافر کے تیر سے مجھے شہید کر رہا ہے، مجھے ذبح کروا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج ذبح ہو جا، پھر قیامت تک ذبح نہیں ہوگی۔ اب مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا، مچھلی اس وقت ذبح ہو گئی ہے، اس نے اس وقت اپنی قربانی دے دی ہے۔ اب جبریل امین پاک نے نمرود کا تیر مچھلی کے خون سے لال کیا اور نمرود کی طرف پھینک دیا۔ اب نمرود نے جب دیکھا تیر کو خون لگا ہوا ہے، اب نیچے گوشت نیچے باندھ دیا، اب وہ گدیں نیچے زمین پر آ رہی ہیں، اب زمین پر آ گئی ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ 40 دن تک نمرود کی بولی کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، نہ لوگوں کی کسی کو سمجھ آتی ہے، نہ نمرود کی سمجھ آتی ہے۔ 40 دن کے بعد نمرود نے کہا اب زمین پر بھی میری حکومت ہے، آسمان پر بھی میری حکومت ہے، اب اللہ نے اپنے بندے کو بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ اب ہر طرف کفر ہی کفر ہے، نمرود کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو بھیجنے کا انتظام کیا۔ اب کیسے انتظام کیا؟ سبحان اللہ کہیں گے ذرا اونچی؟ دوستا توجہ کرنا، جس وقت نمرود نے خدائی دا اعلان کر دیتا، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، ہر طرف کافر ہی کافر، اللہ وحدہ لا شریک نو منن والے کوئی نہیں۔ نمرود نو منن والے نے اللہ نے فرمایا اب میں اپنے خلیل نو بھیجنا ہے۔ یا اللہ کنج بھیجنا ہے؟ رات نو نمرود ستے ہے، خواب دے اندر کی ویکھدا ہے ایک ستارہ آسمان تے نمودار ہویا، او دی روشنی اتنی ہے ساری دنیا تے ستارے دی روشنی پھیل گئی۔ جس وقت نمرود نے ویکھیا ستارے دی روشنی اتنی ہے، سورج دی روشنی تھوڑی ہو گئی، ستارے دی روشنی زیادہ ہے، نمرود پریشان ہو گیا۔ جدو پریشان ہویا نمرود نے اپنا ایک نظام بنایا سی، میرے اٹھن تو پہلے 400 کرسیاں او دے تخت دے سامنے لگی ہوندیاں سن، 400 نجومی کاہن بیٹھے ہوندے سن جڑے ہر روز دی خبر دیندے سن، اج دن کنج دا گزرنا ہے، اج رات کنج دی گزرنی ہے۔ نمرود اٹھیا پریشان سی، رات دی خواب نے پریشان کیتا سی۔ کاہن نجومیاں نو پوچھدا ہے رات نو میں خواب ویکھیا ہے، ذرا ایدی تعبیر دے دو سنا، ایدی تعبیر کی بن دیئے؟ جدو کاہن نجومیاں نے خواب سنیا، ستارہ نمودار ہویا، او دی روشنی اتنی ہے مشرق مغرب شمار جنوب، او دی روشنی پھیل گئی ہے، سورج دی روشنی تھوڑی ہو گئی ہے، ستارے دی روشنی زیادہ ہے۔ جدو کاہن نجومیاں نے ایک خواب سنیا، انہوں نے کیا بادشاہ نمرود تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی؟ انہیں کیا کنج ختم ہو جائے گی؟ میں نے 1700 سال نمرود نے بادشاہی کیتی ہے، عمر دا کسی تاریخ والے نے لکھیا، لیکن ہاں 1700 سال نمرود نے بادشاہی کیتی ہے۔ پھر سن لو 1700 سال نمرود نے بادشاہی کیتی ہے، انہیں کیا مشرق تو مغرب شمار تو جنوب میری بادشاہی ہے، ختم کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا بچہ پیدا ہونے والا ہی، ایک
ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. انہوں نے کیا ہوا؟ نمرود کہندا کدو پیدا ہوئے گا؟ انہیں کہا 3 دن تے 3 راتاں نے انہاں دی اندر ہی پیدا ہوئے گا. انہیں کہا انج کرو پھر اج ہی نظام تبدیل کر دو، کیونکہ حکومت سی بادشاہ سی اعلان کر دیتا، ہن دیر نہ کرو نظام بدل دیو. نظام کنج بدلیے؟ انہیں کہا جن باکرہ خواتین نے، جوان خواتین عورتوں نے انہوں علیحدہ کر دیو. جن مرد نے جوان نے انہوں علیحدہ کر دیو. کی جے علیحدہ کریے؟ انہیں کہا ایک اج کرو انہوں علیحدہ کر دیو. جدو علیحدہ کر دیتا فوج بن گئے، دستے تیار کھڑے نے، ہر نکر ہر چوک دے کھڑے نے. لیکن اللہ اپنے بندے نو بے جاندہ کیویں انتظام کرنے ماں گھر دے اندر چھلی فوجی بھی کھڑے نے، دستے کھڑے نے نکراں دے اندر. لیکن مالک نے جدو بھیجے ہے آپ دی والدہ آئی، والد دے کول جس وقت آئی اپنے خامد دے کول آئی، خامد نے کول آئی، خامد نے بیوی نو ویکھیا، بیوی نے خامد نو ویکھیا. حکم تیرا ودا سی، حکم تیرا بدا سی. نمرود کہندا میں بچہ آن نہیں دینا، لیکن اللہ بھیج کے جری ہے. دوستا توجہ کرنا، اللہ نے بھیجیا. پھر مباشرت کتھے ہوئی؟ میاں بیوی دا میلاد کتھے ہویا؟ نمرود جس جگہ تے ستا سی او دے سرانے میاں بیوی دا میلاد ہویا. حضرت ابراہیم پاک اپنے والد دے صلب تو اپنی ماں دے رحم وال تشریف لے گئے. نمرود کہندا کہ بچہ آن نہیں دینا. اللہ فرما رہے کہ میں اپنے نبی نو بھیجنا ہے، لیکن بھیجا تو کس جگہ تے بھیجا؟ نمرود جتھے ستا سی انتظام انہیں کیتے گئے. حضرت ابراہیم پاک اپنی والدہ دے شکا میں تشریف لے. جدو والدہ دے شکا میں تشریف لے، صبح ہی نمرود اٹھ کے حضرت طارق آپ دی پیشانی وال ویکھدا ہے. کہندا طارق تیری پیشانی جڑے نور دی چمک سی او نور نظر نہیں آ رہا، لیکن قربان جاواں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک تو میرے نبی نے فرمایا میرا نور پاک پشتاں تو پاک رحمہ والمنتقل ہوندا ہے. جس وقت حضرت طارق تو جس وقت نور آپ دی حضرت ابراہیم پاک دی والدہ دے شکم دے اندر منتقل ہویا، اب صبح ہوئی، 400 نجومی بیٹھے نے. آن بادشاہ پوچھدا ہے، نمرود پوچھدا سناؤ اج دی کی خبر ہے؟ وہ سر پکڑتے بیٹھ گئے. انہیں پوچھا جندر انتظام کیتے سن، وہ تے باپ دے سل وچوں ماں دے رحم وال منتقل ہو گیا. انہیں کہا جندر انہیں فوج بنائی ہے، انہیں انتظام کیتے نہیں، وہ تے اپنی ماں وال چلا گیا ہے، وہ تے اپنی ماں دے رحم وال منتقل ہو گیا. نمرود کیا اچھا پھر انج کرو، ہوں ڈیوٹیاں لگا دو، اعلان کر دیو جنیاں عورتاں حاملہ نے اپنے بچوں نو قتل کر دینا، اپنے بچوں نو ذبح کر دینا. ہاں دوستا توجہ کری، تاریخ والے لکھ دینے 2 ایسے ظالم بادشاہ گزرے نے جنہاں نے بچیاں نو قتل کیتا ہے. آج بھی فلسطین دے اندر انہاں دی آل اولاد موجود ہے جڑے مسلماناں دے بچیاں نو آج بھی ذبح کر رہے ہیں. ایک نمرود سی، ایک فرعون سی جنہاں نے بچیاں نو قتل کیتا ہے، لیکن انہاں نو ایک پتہ نہیں جنہاں دی حفاظت اللہ خود فرما رہے ہیں. ذرا چوکے سبحان اللہ یا جنہ دی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے. دوستا توجہ کریم، 1 مہینہ 2 مہینے 9 مہینے گزر گئے. حضرت ابراہیم پاک دی والدہ محترمہ 9 مہینے گزر گئے ماں دے شکم دے اندر نے. اب ولادت دا وقت قریب آیا، ماں پریشان ہو گئے. نمرودی بیر پھر دے نے بچیاں نو قتل کر رہے ہیں، بچیاں نو ذبح کر دیندے نے. جدا ماں باپ ذبح نہ کرے قتل نہ کرے وہ نمرودی قتل کر دینے. آپ پریشان ہوئی، پریشان سن. تاریخ والے لکھ دینے غیبانہ آواز آئی ابراہیم دی ماں پریشان نہ ہو، فلاں
وادی دے اندر چلی جا، فلاں پہاڑی دے اندر، فلاں غار دے اندر چلی جا، اوتھے میرا خلیل دی ولادت ہوے گی، اوتھے میرے خلیل دی ولادت ہونی، اوتھے چلی جا۔ آپ دی والدہ اوتھے چلیاں گئیاں، اس غار دے اندر گئیاں تے حضرت ابراہیم پاک دی ولادت ہوئی۔ آپ دی جس وقت غار دے اندر ولادت ہوئی، آپ دی والدہ فرماندی نے کہ جدو آپ دی ولادت ہوئی نا، کی دیکھ دیا کہ ساری غار نور نور ہو گئی ہے، جگمگ غار ہو گئی۔ آپ فرماندی نے کہ اپنے بچے نو ویکھیا بڑی خوش ہوئی۔ پھر جدو نمرودیاں دا خیال آیا، غمگین ہو گئی کہ میرے بچے نو تے قتل کر دینا ہے، سپرد اللہ کر کے اکھاں چ اتھرو نے کپڑے تے لپیٹ کے حضرت ابراہیم پاک نو اوتھے چھوڑیا تے واپس گھر آ رہی نے۔ اللہ نے حکم فرمایا، جبریل جی مالک حکم ہوئے، فرمایا ہن ڈیوٹی تیری ہے، یا اللہ میری ڈیوٹی، فرمایا ہن تیری ڈیوٹی ہے۔ ابراہیم پاک دی ماں تے چلی گئی، میرے خلیل دی عیدوں میں جڑے ہتھاں دے انگوٹھے نے آپ دے منہ چ دے دے، آپ دے منہ چ دے دیتے، ایک چ شہد ہے، ایک چ دودھ جاری ہو گیا، ایک چ شہد جاری ہے، ایک چ دودھ جاری ہے۔ آپ دی والدہ فرما دیا نے کہ جس وقت میں کچھ دن گزرے، 4-5 دن گزرے، خیال آیا اپنے بچے نے ویکھ کے تے آواں، جدو ویکھن واسطے آئی نا، پتھر اگے اپنے آپ ہی پتھر ہی ہٹ گیا، سبحان اللہ کہہ چھڑو یار، پتھر ہٹ گیا، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا سی، ڈیوٹی لگا دیتی، جبریل تیری ڈیوٹی ہے، پتھر بھی غار تے تو دینا ہے، ہٹانا بھی تو ہے۔ جس وقت والدہ ہٹا دینا، چلی جائے پتھر غار دے منہ تے پتھر دے دینا، اب پتھر ہٹ گیا، آپ اندر آئیاں، آپ فرما دیا نے میرا خلیل بیٹا انج لگدا جی ایک مہینے دا ہو گیا ہے، 4 دن بعد آئی ویکھ دیاں، مینوں انج لگدا میرا پتر جی ایک مہینے دا ہو گیا۔ منہ دے اے انگوٹھے نے بیر کڈے، ایک چ دودھ ہے، ایک شہد ہے، ویکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، سمجھ گئی یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ دا نبی بچہ ہے۔ جن دے لئی نمرود نے انہیں انتظام کیتے سن، اے تے وہی ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع اگے چلے گا اگلے جمعہ المبارک کے اندر۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔